السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی معلومات مل سکیں۔ اگر آپ ایجوکیشن کی اچھی تیاری چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پہ تمام سبجیکٹس جو ہیں اس کے ایجوکیشن کے ان کی ویڈیوز شیئر کریں گے، تو آپ کی اچھی طرح سے تیاری ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور خود بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام غزالی آپ کو ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ امام غزالی کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ 1058 کو ایران کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کا وصال 1111 عیسوی میں ہوا۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے اعلیٰ پائے کے ایک ٹیچر تھے، استاد تھے، معلم تھے، اور آپ نے بہت ساری کتب بھی لکھی، جن میں مشہور زمانہ کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم یہ سر فہرست ہیں۔ آپ نے تعلیم کے بارے میں کچھ ضروری اقدامات بھی کیے جن کو بیرونی ممالک میں بھی سراہا گیا، اور آپ کی تحریروں کو باقی لینگویجز کے اندر بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے آپ نے جو تعلیم ہے اس کو دو اس کی کیٹیگریز بنائیں۔ ایک کو انہوں نے نام دیا علم معمود اور دوسرے کو انہوں نے نام دیا علم مضمون۔ علم معمود جو ہے اس میں وہ علم ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی ضروری ہے اور ہماری زندگی میں دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ مسلمان ہونے کے ناطے اس میں قرآن شریف کا علم، قرآن کا جاننا، احادیث مبارکہ کا جاننا، فقہ و تفسیر کا جاننا، یہ علوم، اور ساتھ میں اس کے علاوہ کچھ ضروری علوم جو دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیشہ ورانہ علوم جو ہیں، تاکہ ہم ان کے مختلف پیشے اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں، ان کو بھی انہوں نے شامل کیا اس میں۔ تو یہ ان کو علم معمول کا نام دیا گیا۔ نمبر 2 پہ انہوں نے علم مضمون جو کہا، اس کے اندر وہ علوم شامل ہیں جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ فار ایگزامپل کیمسٹری کا علم، بلیک میجک، تو اس طرح کے علوم جو ہیں اب یہ لوگ اختیار تو کرتے ہیں، اس پہ چلتے تو ہیں، ان کو سیکھتے تو ہیں، لیکن یہ حقیقت کے اندر نقصان دہ ہے۔ اب ان علوم کو انہوں نے علم مضمون کہا۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے تدریس کے اوپر بھی بات کی، اور ساتھ میں نصاب کو بھی انہوں نے اس میں ڈیوائیڈ کیا۔ اس میں انہوں نے اختیاری مضامین اور لازمی، اور اس کے علاوہ اختیاری مضامین یعنی کہ فرض عین جن کو کہا گیا لازمی مضامین، ان کا بھی ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اس میں وہی بات جو پہلے میں نے ذکر کی کہ جن کو علم معمول کہا گیا ہے جو بہت ہی ضروری ہیں، وہ ان کو انہوں نے فرض عین کہہ دیا۔ اور اس کے بعد دوسرے جو اختیاری مضامین ہیں جو آپ مرضی سے اپنی منتخب کرتے ہیں، تو ان میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کو یوں کہہ لیجئے، اس میں ان کو علم مضمون نہیں کہیں گے، ان میں یہ وہ والے ہیں جو دین کے علاوہ دنیا میں ہماری ضروریات کے ہیں۔ لیکن نصاب کی انہوں نے ڈویژن کی، یوں کہہ لیں کہ جو علم معمود ہے ان کو انہوں نے آگے سب ڈیوائیڈ کیا۔ اس میں انہوں نے پہلے جو ذکر کیا کہ فرض عین میں انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، یہ سارے علوم جو ہیں یہ فرض عین ہیں کہ ان کا سیکھنا ہم پر لازم ہے۔
بطور مسلمان یہ ضروری ہے ہمارے لیے ان علوم کا جان لینا۔ اب زندگی کو گزارنے کے لیے، پھر روزمرہ زندگی کے اندر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مختلف پیشوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کچھ ہنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہنر کے لحاظ سے پارچہ بافی وغیرہ، صنعت، زراعت، یہ تمام علوم جو ہیں ان کا سیکھ لینا یہ اختیاری مضامین میں آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے مزید بات کی معلم جو ہے ان کے آداب کے لحاظ سے، کہ استاد کا احترام کرنا ایک جو اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ ہمیشہ استاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اور ساتھ میں اپنے علم پر ایک اسٹوڈنٹ تکبر نہ کرے، اور استاد سے اچھی طرح سے سیکھنے کے بعد اس کو پختہ کرے، اس کی ریویژن کرے، اور پھر جب تک ایک پورشن کے اندر، ایک ٹاپک کے اندر اس کو عبور نہ ہو جائے آگے وہ نہ بڑھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو ہے ایریا، سپوز کہ جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاسفی، اب فلاسفی کے اندر اگر ایک بندہ کچھ اس کو پڑھنے کے بعد پھر سائیکالوجی کی طرف بڑھ جائے، پھر اس کے بعد اسیسمنٹ کی طرف بڑھ جائے، اور پھر کریکولم کی طرف بڑھ جائے، تو پھر کیا ہے کہ اس طرح سے اس کو کسی ایک پہ بھی جو عبور نہیں حاصل ہوگا۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ پہلے ایک ایریا کو کور کریں، جب تک کہ ایک میں مہارت نہ ہو جائے طالب علم کو چاہیے کہ آگے نہ بڑھے، استاد کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کے احکامات کی بجا آوری کرے، اور علم پر غرور تکبر نہ کرے۔ اور ساتھ میں استاد کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ استاد کو بھی چاہیے کہ بچے کو مخلصانہ طور پہ علم جو ہے وہ ٹرانسفر کرے، جو اس کا فرض ہے، اور اس کے لیے معاوضہ نہ لے، معاوضے کے بغیر اس کو پڑھائے، اور شوق و ذوق کے ساتھ اس کو جو ہے نا تدریس کرے، کیونکہ علم جو ہے یہ اضافے کا باعث ہے، اور یہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جتنا آپ آگے بڑھاتے جائیں گے تو یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو مخلصانہ طور پر بچے کو جو ہے پڑھائے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ استاد اور بچے کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر ایک گیپ ہونا چاہیے، اس حوالے سے کہ وہ اتنا گھل مل نہ جائیں کہ وہ تعظیم کو بچہ بھول جائے۔ یہ تعظیم کے حوالے سے یہ خیال رکھا جائے کہ استاد کا احترام کیا جائے، تعلقات قائم کیے جائیں آپس میں، اچھے طریقے سے اچھے تعلقات ہوں، لیکن وہ اتنی فرینکنیس نہ ہو اس میں اس بچہ جو ہے وہ استاد کی تعظیم بھول جائے۔ ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ سچائی کی تلاش ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ سچائی تک پہنچے تو وہ علم کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے۔ علم کے ذریعے ہم تمام وہ چیزیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ علم ایک نور ہے، روشنی ہے، جس کی مدد سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں کچھ تعارف۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔